بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یروشلم یا بیت المقدس وہ شہر جسے یہودی، عیسائی اور مسلمان مقدس سرزمین کے طور پر مانتے ہیں، لیکن یہ بات بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ اس قدیم شہر کے ایک علاقے کا تعلق انڈیا سے ہے۔ یہ دراصل ایک سرائے ہے جہاں مشہور صوفی بزرگ پنجابی شاعر حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً 800 برس پہلے قیام کیا تھا، اور اس سرائے کے ایک چھوٹے سے کمرے میں وہ عبادت کیا کرتے تھے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا نسب نامہ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب تک پہنچتا ہے۔ آپ کابل کے بادشاہ فرخ شاہ کے خاندان سے تھے۔ آپ کے والد کا نام شیخ جمال الدین سلیمان تھا۔ آپ کی والدہ محترمہ بی بی کرسم خاتون مولانا وجیہ الدین خجندی کی صاحبزادی تھی۔ آپ کا مزار شریف پاکستان کے صوبہ پنجاب کے شہر پاک پتن میں ہے۔ ناظرین اکرام، آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ اس طرح کی معلوماتی اور اسلامی ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں۔ 800 برس پہلے جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس شہر کو فتح کیا تو یہاں عیسائیوں کی حکومت تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس شہر کو اسلامی ماحول دینے کے لیے صوفیوں درویشوں کو اس شہر میں آ کر بسنے کی دعوت دی۔ یہاں آنے والے صوفیوں میں سے ایک حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے۔ یہاں پہنچنے کے بعد بابا فرید کا زیادہ وقت مسجد اقصیٰ کے ارد گرد پتھروں پر جھاڑو لگاتے اور اس قدیم شہر کے ایک غار میں عبادت کرتے ہوئے گزرا۔ کوئی نہیں جانتا کہ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کتنے عرصے تک بیت المقدس میں رہے، لیکن ان کی واپسی کے بعد صدیوں تک انڈیا سے حج کے لیے آنے والے افراد راستے میں بابا فرید کی سرائے میں کچھ دن گزارتے تھے۔ ان کی کوشش ہوتی کہ وہ اس جگہ نماز پڑھیں جہاں بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے نماز پڑھی اور اس جگہ سوئیں جہاں بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ سوئے تھے۔ دھیرے دھیرے بابا فرید سے منسلک یہ جگہ ہندوستانی سرائے کے نام سے مشہور ہوئی۔ یہاں ایک چھوٹا سا مہمان خانہ ہے جہاں حاجی قیام کیا کرتے تھے۔ حاجیوں کا سرائے میں ٹھہرنے کا سلسلہ پہلی جنگ عظیم تک جاری رہا۔ اس درمیان مسجد اقصیٰ اور دوسری اسلامی عمارتوں کی حالت اچھی نہ تھی۔ ان دنوں عرب ممالک بھی غریب تھے، اگر دولت تھی تو صرف ہندوستانی نوابوں اور سلطانوں کے پاس۔ اس لیے 1923 میں بیت المقدس کے مفتی الحاج امین الحسینی نے مسجد اقصیٰ کی تعمیر اور مرمت کے لیے مالی مدد کی درخواست کے ساتھ ایک وفد ہندوستان روانہ کیا۔ مفتی نے یہ بھی کہا کہ بابا فرید کی سرائے کی دیکھ بھال کے لیے انڈیا سے کسی کو بھیجا جائے۔ اس طرح 1924 میں نذیر حسین انصاری نامی ایک نوجوان کو اس کام کے لیے بیت المقدس بھیجا گیا، جہاں جا کر انہوں نے سرائے کی دیکھ بھال شروع کر دی۔ بیت المقدس پہنچنے کے تھوڑے ہی عرصے بعد نذیر حسین انصاری نے ایک فلسطینی خاتون مسرا سے شادی کر لی، جنہوں نے 1928 میں ایک لڑکے کو جنم دیا جس کا نام منیر رکھا گیا۔ 1951 میں شیخ نذیر حسین انصاری کے انتقال کے بعد ان کے بیٹے شیخ منیر حسین نے اس جگہ کی دیکھ بھال شروع کر دی۔ شیخ منیر نے اپنی پیدائش کے 40 برس بعد 1967 کی عرب اسرائیل جنگ میں اپنی والدہ کو صلاح الدین ایوبی اسٹریٹ کے قریب مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا۔ اس وقت تک بیت المقدس پر اسرائیل کا کنٹرول ہو چکا تھا۔ شیخ منیر نے اپنے بچوں کی پرورش بھی ہندوستانی سرائے میں کی اور اس دوران اسرائیلی راکٹوں سے تباہ ہونے والے کمروں کی مرمت بھی کرتے رہے اور سرائے کے صحن میں لیموں کے پودے بھی لگاتے رہے جو آج بھی وہاں موجود ہیں۔ 2011 میں شیخ منیر انصاری کو پرآباسی بھارتی سمن ایوارڈ ملا، جو کہ بھارتی صدر سے ملک کے لیے گراں قدر خدمات سر انجام دینے والوں کو دیا جاتا ہے۔ سرائے میں داخل ہونے کے لیے بڑا پھاٹک ہے۔ داخل ہونے کے 100 قدم کے فاصلے پر ایک لوہے کا گیٹ ہے۔ گیٹ کے اندر ایک بڑا احاطہ ہے جس کے دائیں جانب ایک پرانی مسجد ہے۔ بائیں جانب ایک بڑا کمرہ ہے جہاں انڈیا سے آنے والی بڑی ہستیوں کی تصاویر لگی ہیں۔ انصاری خاندان نے سرائے سے متعلق نایاب اشیاء سجا کر رکھی ہیں۔ یہاں نذیر حسین انصاری کی جوانی کی تصاویر بھی موجود ہیں۔ اس کے بغل میں ایک کمرہ ہے جہاں بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ رہا کرتے تھے۔ وہ کمرہ جہاں بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ رہا کرتے تھے کافی چھوٹا ہے، لیکن شاید بابا فرید کو اس سے بڑے کمرے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ بیشتر وہ اس کمرے کے تہہ خانے میں عبادت کیا کرتے تھے۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کی نجی استعمال کی کوئی چیز تو یہاں موجود نہیں، لیکن ان کی یادیں اور ان سے وابستہ داستانیں اس سرائے اور اس شہر میں آج بھی سنائی جاتی ہیں۔ ناظرین اکرام، اس سرائے پر انڈیا کا مالکانہ حق ہے اور آج بھی اس جگہ کو دیکھنے کے لیے انڈیا سے نامی ہستیاں آتی ہیں اور ان کے رہنے کے لیے یہاں 6 کمرے تعمیر کیے گئے ہیں۔ بیت المقدس میں کئی جنگیں ہوئیں جو آج تک جاری ہیں۔ یہ شہر کئی بار اجڑا اور کئی بار آباد ہوا، لیکن بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب یہ کونا 800 سال بعد بھی آباد ہے۔ ناظرین اکرام، اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم۔